بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سعودی عرب نوکری پر تھا جب میری بیوی کا فون آیا کہ اماں مر گئی ہے۔ میں بہت رویا، لیکن بیوی نے واپس آنے کو منع کر دیا۔ کہنے لگی اتنے پیسے لگا کر آپ نہ آئیں، میں خود تدفین کروا دوں گی۔ اور پھر میری بیوی نے تدفین کروا دی۔ 2 سال بعد میں واپس لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ گھر پر میری ماں نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو ایصال ثواب کے لیے غریب آبادی میں کھانا بانٹنے گیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ایک جھگی کے اندر میری ماں اماں مر گئی ہے، بلال اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ وہ لفظ تھے جنہوں نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی تھی۔ کتنے ہی لمحے میں بے یقینی کے عالم میں کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر دوبارہ سے شہلہ کی آواز گونجی تھی، بلال سن رہے ہو نا، اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں بولا تھا، اماں کا انتقال کیسے ہو گیا شہلہ؟ 2 دن پہلے تو میری بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ شہلہ بولی، بس رات کو اچانک ہی ان کی سانس رک گئی، میں ہسپتال لے کر گئی، تب تک ان کی جان نکل گئی تھی۔ میں تو خود بڑے صدمے سے گزر رہی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہی اماں چلی گئیں، میں کچھ نہ کر سکی۔ میں نے پڑوس والوں سے کہہ دیا ہے کہ بلال تو یہاں نہیں ہے، آپ ہی لوگ جلد سے جلد تدفین کر دیں۔ یہ سن کر میں چیخ اٹھا اور کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، میرے بغیر اماں کی تدفین نہ کرنا۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ حق صرف میرا ہے کہ میں ان کے آخری فرائض کو سر انجام دیتا۔ مگر شہلہ کہنے لگی کہ بلال فضول باتیں نہ کریں، اماں کو میں کتنی دیر رکھ سکتی ہوں؟ اگر آپ واپس آنے کی ضد کریں گے تو پھر پہلے آپ کو اپنے باس سے بات کرنی ہوگی، پھر ٹکٹ کا انتظام کرنا ہوگا، لاکھوں روپے لگا کر آپ واپس آئیں گے اور اماں کی تدفین کر کے پھر لوٹ جائیں گے۔ یہی لاکھوں روپے کل کو ہمارے بچوں کے کام آئیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مراد کے اسکول کی فیس بھرنی ہے، اس کا بڑے اسکول میں داخلہ کروا دیا ہے، اسی لیے آپ واپس نہ آئیں بلکہ اپنے کام پر توجہ دیں اور اماں کے ایصال ثواب کے لیے وہیں کچھ پڑھ لیں۔ آپ کے واپس آنے سے اماں تو لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ کو بہت نقصان ضرور ہوگا، ایسا نہ ہو کہ کل کو نوکری کا مسئلہ ہو جائے۔ شہلہ نے صاف لفظوں میں مجھے واپس آنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پڑوس والے امجد سے کہہ کر سارا انتظام دیکھ لے گی، اس نے بس مجھے پیسے بھیجنے کا کہا تھا اور میں نے اسی وقت اپنے دوست سے کہہ کر شہلہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیے تھے۔ میں نوکری پر تھا لیکن میرے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا تھا، اماں کے اچانک انتقال نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور پھر اس بات کا دکھ بھی بہت تھا کہ میں اماں کی آخری رسومات میں شامل نہ ہو سکا، میں ان کا آخری دیدار نہ کر سکا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جیسے تیسے میں نے نوکری پوری کی اور جب اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر لیٹا تو ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میری ماں کا شفیق چہرہ مجھے بے چین کر گیا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے ماں کے ساتھ ساتھ باپ بن کر مجھے پالا تھا۔ صبح سے شام تک ایک کمپنی میں نوکری کرتی تھی اور پھر باقی سارا وقت میری پڑھائی اور گھر پر توجہ دیتی تھی۔ میں صرف 13 سال کا تھا جب ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت میری ماں نے نوکری شروع کر دی تھی، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کسی دکان پر کام کر لیتا ہوں، کوئی بھی نوکری کر لوں گا، لیکن اماں نہ مانی۔ اماں کا ایک ہی خواب تھا کہ میں اچھا پڑھوں اور اپنا مستقبل محفوظ کروں۔ اماں مجھے کسی محنت مشقت میں ڈال کر پڑھائی سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اماں نے خود کو دن رات کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ نوکری کے ساتھ گھر سنبھالنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن اماں نے کبھی ہار نہ مانی، کبھی ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نہ آتے تھے۔ شدید بخار کی حالت میں بھی وہ مسکراتے ہوئے مجھے اسکول بھیج کر خود نوکری پر چلی جاتی تھی اور میرے سامنے کبھی بھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن اماں کی شکل دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے۔ میری ماں نے ایسے ہی مجھے کالج میں پہنچا دیا تھا۔ کالج کے دنوں میں نے بھی
نوکری کی بات کی تو اماں نے صاف منع کر دیا، کہنے لگی بس تو پڑھائی کر اور میں کچھ نہیں چاہتی۔ میں نے اماں سے کہا میں جوان ہو رہا ہوں، نوکری بھی کر سکتا ہوں اور پڑھائی بھی، لیکن اماں کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں تجھے اچھی اسکالرشپ ملے، تو اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ تیرے ابا کا بھی یہی خواب تھا کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر خوب قابل بنے۔ تیرے ابا نے ساری زندگی اس بات پر دکھ کیا کہ انہوں نے تعلیم کیوں حاصل نہیں کی، اور میں چاہتی ہوں کہ تجھے کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے اماں کی اس بات کو پلے سے باندھ لیا اور بہت محنت کرنے لگا۔ اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل ہی گئی۔ میں نے اپنی انجینئرنگ مکمل کی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ نوکری اچھی ہوتی گئی۔ گھر کے حالات بدلے تو میں نے اماں کی نوکری بھی چھڑوا دی، اماں کو آرام کرنے دیا اور گھر میں ملازمہ بھی رکھوا دی۔ اماں مجھے منع کرتی رہی کہ گھر میں ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری اماں نے ساری زندگی جتنی محنت کی ہے وہ اتنا ہی آرام کریں۔ ماں کے چہرے پر مجھے کامیاب دیکھ کر جو خوشی آتی تھی وہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں اپنی ماں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، جس نے اپنی جوانی کے دن بھی میرے لیے قربان کر دیے تھے۔ پھر انہی دنوں میری زندگی میں شہلا آئی۔ وہ میرے ساتھ ہی نوکری کرتی تھی، ہم دونوں ایک ہی دفتر میں جاب کر رہے تھے۔ میں نے اماں سے شہلا کے بارے میں کہا تو اماں بہت خوش ہوئیں اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی میں تو خود چاہتی ہوں تیری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، تیرا گھر بس جائے، میں بھی تیرے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں فوراً ہی رشتہ لے کر چلی گئیں۔ میرا اور شہلا کا رشتہ پکا ہو گیا۔ 6 مہینے بعد شہلا میری بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی اور پھر مجھے لگا جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد میرے اور شہلا کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑتی تھی۔ میں دفتر سے آ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تو یہ بات اس سے برداشت نہ ہوتی۔ میری ماں کبھی مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی کوئی ضرورت بیان کرتی تو اس پر بھی شہلا کو مرچیں لگ جاتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ آپ کی ماں مجھے سکون سے 2 گھڑی آپ کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ میری ماں مجھے بہت کم ہی بلایا کرتی تھی۔ میں خود ہی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا کیونکہ وہ تنہا تھیں، انہیں میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی میری ماں نے میرے پیچھے قربان کی تھی، اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کا حق ہے کہ میں کچھ لمحے ان کے ساتھ سکون سے گزاروں، لیکن یہ بات میں شہلا کو کیسے سمجھاتا۔ ایک دن تو ہمارے درمیان کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اماں کمرے میں آ گئیں، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا، کیوں بہو کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ سن کر شہلا غصے میں کہنے لگی کہ یہ سب آپ کی سکھائی ہوئی پٹیاں ہی تو ہیں جو میرا شوہر بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، آپ جو انہیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ان کے کان بھرتی ہیں، اسی کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ شہلا کی بات سنتے ہی میں نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ میری ماں سے جس لہجے میں بات کر رہی تھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری اس حرکت پر اماں نے بھی مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہ کی تھی۔ اماں سے میں نے پہلی بار تھپڑ کھایا تھا، اسی لیے میں دکھ سے اماں کی جانب دیکھنے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا وقت سڑکوں پر گھومتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھر گیا تھا۔ میری بیوی نے میری ماں سے جو بدتمیزی کی تھی وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے شہلا پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ میرا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کافی گھنٹوں تک سڑکوں کی خاک چھانتا رہا اور پھر جب پوری طرح تھک گیا تو آدھی رات کو واپس گھر لوٹا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہنے لگی
کہ بہو ابھی نادان ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی جاؤ، جا کر شہلا سے معافی مانگ لو، اس نے چاہے جو بھی غلطی کی ہو لیکن تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، ابھی نئی نئی ہمارے گھر آئی ہے، کچھ دن اسے دو، خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کے کہنے پر میں نے کمرے میں جا کر شہلا سے معافی مانگی تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر اس دن کے بعد اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا دل بھی سکون سے بھر گیا تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میری ماں اور بیوی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ خوش رہیں۔ پھر اگلے مہینے مجھے پتہ چلا کہ شہلا امید سے ہے، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ہی شہلا نے مجھ پر ایک نیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، تم پردیس کی نوکری کرو، زیادہ پیسے کماؤ گے تو ہم اچھا گھر بنائیں گے، تمہارا کاروبار جم جائے گا، تم واپس آ جانا، ہمارے بچے کے مستقبل کا سوال ہے۔ شہلا کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ نوکری تو میری یہاں بھی کافی اچھی تھی، مگر وہ بار بار یہی کہتی کہ اتنے کم پیسوں میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تو ہم دو لوگ ہیں، لیکن آگے ہماری فیملی بڑھے گی تو خرچے بھی بڑھ جائیں گے۔ میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن شہلا نے اپنے کزن سے بات کر کے میری پردیس میں نوکری لگوا دی تھی، اور پھر ایک دن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھے سکھ کی زندگی دینا ہی نہیں چاہتے، ورنہ میرے کہنے پر پردیس چلے جاتے، میرے لیے بھی آپ کے بغیر رہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں پگھل گیا تھا۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ میرے بڑھاپے کے دن ہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اور یہی بات شہلا کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ اماں سے کہنے لگی کہ آپ کیوں اپنے بیٹے کے مستقبل میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ آپ نے کیا اسی لیے ساری زندگی اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تاکہ ترقی کرنے کے وقت آپ اپنی قربانیاں یاد دلا کر اسے اپنے گھٹنے سے لگا لیں؟ شہلا کی اس بدتمیزی پر میں نے اسے گھور کر دیکھا تو اماں نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہارا مستقبل پردیس میں ہے تو تم چلے جاؤ۔ اور پھر اماں نے مجھے دوبارہ نہ روکا۔ میری شہلا سے ایک بار پھر اس بات کو لے کر بحث ہوئی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور میں اپنا سامان باندھ کر 2 مہینے بعد پردیس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میری نوکری واقعی بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی پاکستان سے ڈبل تھی، لیکن اماں اور شہلا کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ میں تو ان بچوں میں سے تھا جو ماں کے ہاتھ کا پراٹھا کھا کر بڑے ہوتے ہیں، جوانی میں بھی ماں کے ہاتھ کے کھانے کھاتے ہیں۔ شہلا کے آنے کے بعد بھی میں اپنی ماں سے فرمائش کر کے کھانا پکوایا کرتا تھا۔ ایسے میں روز روز ہوٹل کا کھانا کھا کر میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی گھر فون کرتا تو اماں سے ضرور اس بات کا ذکر کرتا کہ مجھے ان کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آتے ہیں۔ اماں بھی مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ جب بھی میں فون کرتا تو وہ رونے لگ جاتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ میری اماں سے بات کم ہونے لگی۔ میں جب بھی فون کرتا تو شہلا بتاتی کہ اماں آرام کر رہی ہیں یا پھر سو رہی ہیں۔ میں حیران تھا کہ اماں اتنا زیادہ سونے کیوں لگ گئی ہیں۔ ایک دن کے بعد میں نے یہ بات شہلا سے پوچھی تو شہلا کہنے لگی کہ اب ان کی عمر بھی تو ہو گئی ہے، گھر میں اور تو کچھ کام نہیں ہوتا، وہ تو آرام کرتی ہیں اور میں ان کو بار بار ڈسٹرب نہیں کرتی۔ پھر ایک دن پاکستان سے فون آیا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ میرے گھر مراد کی پیدائش ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا، لیکن 2 سال سے پہلے واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے 2 سال پورے کر کے جب میں واپس لوٹا تو اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل سوکھ کر ہڈی ڈھانچہ ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے بیمار ہوں۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن شہلا نے مجھے تسلی دی تھی کہ اماں بالکل ٹھیک ہیں، بس عمر کا تقاضا ہے،
اور کچھ نہیں، اماں زیادہ تر وقت سوتی ہی رہتی تھی، بہت کم ہی میری ان سے بات ہوتی تھی۔ میں جتنے دن بھی وہاں رہا میرا سارا وقت شہلہ اور مراد کے ساتھ ہی گزرا۔ اور پھر جب میں واپس لوٹ آیا، شہلہ نے بتایا تھا کہ اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا ہے اور جلد ہی وہ یہاں پر اپنا بڑا گھر بنا لے گی، تو مجھے مزید پردیس کی زندگی بھی نہیں گزارنی پڑے گی۔ میں بھی اسی امید پر پردیس کاٹ رہا تھا۔ 2 دن پہلے میرے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں نے فون کیا تو شہلہ سے کہہ کر اماں سے بھی بات کی۔ اماں نے بس تھوڑی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد شہلہ نے فون لے لیا تھا۔ اور آج جب شہلہ کا فون آیا تو اس نے سیدھے مجھے میری ماں کے انتقال کی خبر سنائی تھی، اور یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دینا چاہتا تھا، لیکن اس فرض سے بھی محروم ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی میرے واپس جانے میں 1 سال باقی تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد میں ہر دن اماں کے لیے دعائیں کرتا، اماں سے معافی مانگتا کہ آخری وقت میں ان کے ساتھ نہ رہ سکا۔ یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ پھر 1 سال گزرا تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ آیا، کیونکہ میری بیوی گھر بنوا چکی تھی۔ اس نے ایک بڑے علاقے میں گھر خرید کر گھر تعمیر کروایا تھا، پیچھے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے تھے، اسی لیے اب مجھے پاکستان میں ہی نوکری کرنی تھی۔ ویسے بھی اماں کے جانے کے بعد شہلہ اور مراد اکیلے تھے اور مجھے ان کی بہت فکر ستاتی تھی۔ میں واپس گھر لوٹا۔ گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میری ماں مجھے انتظار کرتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آج وہ آنکھیں میرے راستے پر بچھی ہوئی نہیں تھیں، جو میرے دیر دیر تک آنے کے باوجود بھی جاگا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایسا غم اٹھا تھا کہ میں وہیں دروازے کے پاس ہی دھاڑیں مار مار کر رونے لگا تھا۔ شہلہ نے مجھے سنبھالا، اندر لائی، کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا، میں پرانے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اماں کا انتقال پرانے گھر میں ہی ہوا تھا۔ شہلہ ان کے انتقال کے بعد اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی اور اسی لیے مجھے اس کی زیادہ فکر تھی کہ یہ نیا علاقہ تھا۔ شہلہ کہنے لگی کہ وہ پرانا گھر تو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ وہ میری ماں کا گھر تھا، میرا بچپن اسی گھر میں گزرا تھا، تم نے وہ گھر کیوں فروخت کیا؟ شہلہ کہنے لگی کہ یہ گھر بنواتے وقت پیسوں کی ضرورت تھی، پھر آپ کی اماں سے میں نے زندگی میں ہی اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ میں گھر فروخت کر کے پیسے یہاں لگاؤں گی، اسی لیے میں نے اماں کے انتقال کے بعد یہ گھر فروخت کر دیا۔ آپ کو اس لیے نہ بتایا کہ آپ پردیس میں ہی پریشان ہوتے یا پھر مجھے منع کر دیتے۔ مجھے شہلہ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن خیر اب جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تھا۔ میں نے شہلہ سے کہا کہ مجھے اماں کی قبر کا بتاؤ، میں اماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ چلیں، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ پھر وہ مجھے قبرستان میں لے گئی۔ وہاں ایک قبر پر اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ یہ اماں کی قبر ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس قبر کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، مٹی کو ہاتھ میں لے کر رونے لگا، اماں سے معافی مانگنے لگا۔ پھر میں نے شہلہ سے کہا کہ قبر پر کتبہ کیوں نہیں لگوایا؟ وہ کہنے لگی، آپ یہاں نہیں تھے، میں اکیلے کیا کیا سنبھالتی، اب آپ آ گئے ہیں نا، تو خود ہی دیکھ لیجئے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ قبرستان سے جب میں واپس گھر لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں نے شہلہ سے کہا کہ میں اماں کے جنازے میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس دن غریبوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے ایک دوست کے توسط سے مجھے نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں روزانہ کسی غریب آبادی میں جاتا اور کھانا تقسیم کر دیتا۔ کچھ دنوں بعد جب شہلہ نے روز روز مجھے یہ کرتے دیکھا تو کہنے لگی، کیوں اپنی محنت کی کمائی اس طرح لٹا رہے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے آپ نے بہت کچھ کر دیا ہے، اب ہم پر دھیان دیں۔ میں نے شہلہ سے کہا کہ میں ساری زندگی بھی یہ کرتا رہوں تو بھی اپنی ماں کی قربانیوں کا قرض نہ اتار سکوں گا۔ میرے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر مہینے بعد میں ایک کچی بستی میں
2 دیگے کھانا لے کر پہنچا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرنے لگا۔ اتنے میں ایک بچہ ایک جھگی کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے بھی کھانا دے دو۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ بچے، میں خود کھانا پہنچا کر آؤں گا۔ میں نے پہلے سب کو کھانا بانٹا اور پھر ایک تھال میں کھانا لے کر میں اس جھگی میں پہنچا۔ ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے آواز دی اور کہا، اماں بھوکی ہو، کھانا کھاؤ گی؟ میری بات سن کر اس عورت نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ عورت اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میری جانب دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں تو پہلی نظر میں ہی اس عورت کو پہچان گیا تھا جس نے مجھے جنم دیا تھا، پالا پوسا تھا، میری تربیت کی تھی، میری خوشیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی۔ میں اسے کیسے نہ پہچانتا؟ میرے ہاتھ میں موجود پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی تھی۔ ماں نے گرا ہوا کھانا دیکھا تو گرتی پڑتی چارپائی سے اتری اور فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی، جیسے نہ جانے کتنے دن کی بھوکی ہو۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں سے کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو میرے سینے سے لگتے ہی میری ماں مجھے پہچان گئی۔ کہنے لگی، بلال، تم آ گئے ہو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اماں کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اماں کو کھانا کھلایا، اماں کے پاس بیٹھا اور اماں سے بات کرنے لگا، اور پھر اماں نے ایک ایسا سچ مجھے بتایا جسے سن کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد شہلا کا سلوک میرے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی نیند کی گولیاں دے کر سلاتی تھی۔ وہ تمہارے لگائے گئے اس تماچے کا جواب مجھ سے چاہتی تھی جو تم نے غصے میں اسے مارا تھا۔ میں نے 1000 بار اسے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں اس کے خلاف نہیں بھڑکایا، لیکن وہ نہ مانی، میری دشمن بن گئی، اور پھر ایک رات اس نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، اور پھر ساری رات یہاں وہاں میں بھٹکتی رہی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اس کے پاس گئی، لیکن اس نے مجھے ایک قدم بھی اندر نہ رکھنے دیا، مجھے بھگا دیا۔ پھر میں سڑک پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھکاری جو بھیک مانگ رہے تھے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں لے آئے، کیونکہ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی، اور پھر میں نے بھی بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ شہلا نے گھر بیچ کر کہاں گھر لیا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے گھر گئی، لیکن نہ تم تھے نہ شہلا۔ میں کیا کرتی؟ اسی لیے میں اس جھونپڑی میں گزارا کرنے لگی۔ جو لوگ مجھے یہاں لائے تھے انہوں نے مجھے یہ جھونپڑی دی، اور وہی اپنے ساتھ ساتھ میرا کھانے کا انتظام بھی کر دیتے۔ بیٹا، پہلے تو میں بھیک مانگ لیتی تھی، کچھ عرصے سے میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ اب تو بھیک مانگنے کے لیے بھی نہیں نکلا جاتا۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی اور میرا دل پھٹ گیا۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بڑے سے گھر میں واپس لوٹا تو اماں کو میرے ساتھ دیکھ کر شہلا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں مجھے اس طرح سے مل جائے گی۔ میں نے غصے میں شہلا سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو وہ نظریں چرا گئی، پھر کہنے لگی، کیونکہ آپ کی اماں میرے اور آپ کے بیچ میں دیوار کی طرح تھی۔ آپ کو اپنی اماں کے آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اسی لیے میں نے ان سے جان چھڑوا لی تھی، لیکن آپ کی اماں تو ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے شہلا کی ذہنی حالت پر افسوس ہو رہا تھا، جس نے نہ جانے کس کی قبر پر لے جا کر مجھے یہ کہہ کر بٹھایا تھا کہ وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے اسی وقت شہلا کو طلاق دی اور اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ شہلا مراد کو لے کر چلی گئی تھی اور میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ میری ماں نے مجھے روکنا چاہا تھا کہ میں شہلا کو طلاق نہ دوں، لیکن میں ایک ایسی عورت کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا تھا جس نے میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری بیوی بہت ہی اچھی اور نیک تھی، اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس سے میرے 2 بچے تھے، ہم اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔
वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया। मेरे दोनों बच्चों की भी शादी हो गई और फिर एक दिन मैं अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जा रहा था कि रास्ते में एक फकीरनी ने मेरी गाड़ी का शीशा बजाया। मैंने जैसे ही शीशा उतारा तो मेरी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शहला थी। उसने कटोरा मेरी तरफ बढ़ाकर भीख मांगी थी। उसकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं थी। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही थी। इतने में एक दूसरी औरत भागती हुई आई और शहला को खींच कर ले गई। क्योंकि सिग्नल खुल चुका था, मैं एक साइड से होकर रुका और मैंने दूसरी फकीरनी को इशारे से बुलाया और पूछा कि ये कौन है, इसे क्या हुआ है। तो उसने बताया कि इसका बेटा इसे झुग्गियों में छोड़कर चला गया है। पता नहीं कौन था और कहाँ रहता है, लेकिन अब ये हमारी ही साथी है, हमारे साथ रहती है। इसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ चुका है, क्योंकि इसके इकलौते बेटे ने इसे खुद हमारे हवाले किया है। सुना है उसका बेटा बहुत अमीर हो गया है और अब वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहकर वो फकीरनी तो चली गई थी, लेकिन मैं कुदरत की इस इंसाफ पर हैरत ज़दा रह गया था। उसने मेरी माँ को जिस हाल में पहुँचाया था, आज वो खुद ही उस हाल में पहुँच गई थी। कभी कभी इंसान को अपने गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में ही मिल जाती है, और शहला को देखकर मुझे इस बात का यकीन आ गया था। मैंने शहला से कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन शायद वो इस मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। उसने खुद को मेरी नज़रों से गिरा दिया था, अपने किरदार को मैला किया था, और इसकी सज़ा वो भुगत रही थी। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि हमारे माँ बाप सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं, इसीलिए हमें आखिरी दम तक उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।